الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاحزاب چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 35 آیات کی تفسیر کی تکمیل ہوئی تھی، لیکن 35ویں آیت پہ کلام ابھی باقی تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کا اور عورتوں دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ فرمایا اور اسی پر ہمارا کلام چل رہا تھا۔ اب اس آیت کی وضاحت درکار تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ارشاد فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں اور مومن مرد، مومن عورتیں۔ کلام اس بارے میں چل رہا تھا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی دل سے اس بات کی تصدیق کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے وہ حق ہے، سچ ہے، تو وہ مومن ہے، اور اب اگر وہ زبان سے اقرار بھی کر لیتا ہے تو ہم اسے مسلمان بھی کہیں گے۔ اسی کی ہم صورتیں آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مومن ہو مسلمان نہ ہو، کیونکہ مسلمان کا لقب جو دیا جائے گا حقیقتاً وہ ہم دیں گے۔ ایک شخص ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی پچھلے پروگرام میں، کہ ایک شخص ہے غیر مسلم ہے، آخری وقت میں اس کے دل میں خیال آ گیا، راسخ ہو گیا، اور اس نے تسلیم کر لیا اپنے قلب سے کہ جو نبی کریم لے کر آئے ہیں سب کچھ حق سچ ہے، آخری رسول بھی یہی ہیں، اور دیگر جو مذاہب ہیں وہ اس وقت تک وہ لوگ نجات نہیں پا سکتے جب تک اس آخری نبی پر ایمان لے کر نہ آئیں، اور متصل اس کا انتقال ہو گیا، اس کو اظہار کا موقع نہیں ملا، کسی کے سامنے کہنے کا موقع نہیں ملا، تو یاد رکھیں کہ پھر اسلام کے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہمیں تو اس کی قلبی حالت پر آگاہی نہیں ہے تو ہم اسے غیر مسلم ہی تصور کریں گے، لہذا نہ اس کی غسل ہوگا، نہ نماز جنازہ، نہ اسے کفن دفن کریں گے، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ یہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی قلبی کیفیت کیا تھی، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ یہ موت سے پہلے ایمان لے آیا تھا اور اس کی قلبی کیفیت درست ہو چکی تھی، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ آخرت میں بخشا جائے گا۔ لیکن ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ جی ہو سکتا ہے ایمان لے آیا ہو تو چلو ہم اس کے ساتھ حسن ظن قائم کر لیں، ایسا نہیں۔ ہم مکلف بنائے گئے ہیں ظاہر کے، یاد رکھیے گا۔ اگر ظاہر اس کا کفر والا ہے، وہ غیر مسلم ہے، اب دل کی کیفیت تو ہمیں پتہ نہیں، تو ہم اسے غیر مسلم ہی تسلیم کریں گے۔ تو یہ ہو سکتا ہے ایک شخص مومن ہو مسلمان نہ ہو۔ دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو مومن نہ ہو، جیسے منافقین تھے کہ بظاہر وہ مسلمان کہلاتے تھے، صحابہ کرام ان کو مسلمان کہتے تھے، غیر مسلم ان کو مسلمان مانتے تھے، اس لیے کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھتے تھے، وہ زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کرتے تھے، تو انہیں مسلمان ہی کہا جاتا تھا، لیکن دل سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے، جیسے انشاءاللہ آگے تذکرہ بھی آئے گا، تو لہٰذا وہ مومن نہیں تھے۔ لہٰذا جب مومن نہیں تھے، صرف نام کے مسلمان تھے، تو مومن ہونا تو شرط ہے، وہی نجات کا باعث بنتا ہے، لہٰذا وہ جہنم میں گئے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نہ مومن ہو نہ مسلمان ہو، جیسے غیر مسلم، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن بھی ہو مسلمان بھی ہو، جسے کہ ہم الحمدللہ کے دل سے بھی ہم مانتے ہیں اور زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اس لیے دو علیحدہ ذکر فرمایا کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، ان سب کے لیے اللہ کا انعام، جو آخر میں دوبارہ ذکر کریں گے۔ آگے فرمایا والقانتین والقانتات، اور فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں۔ فرما برداری دو کی ہوگی، ایک تو رب کی فرما برداری، اس میں رسول بھی آ جاتے ہیں کہ رسول کی فرما برداری اصل میں اللہ کی ہی فرما برداری ہے، یا اللہ کا کہنا ماننا، رسول کا ہی کہنا ماننا ہے، تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا مخلوق کی فرما برداری، جہاں شریعت نے حکم دیا کہ ان کی فرما برداری کرو اور کس حد تک کرو، ایک حد بھی قائم کر دی ہے، تو ہمیں ان کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر نکٹا حبشی غلام بھی حاکم بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ تو ملکی قوانین کو ہمیں، جو کہ شریعت سے بالکل صراحتاً نہ ٹکراتے ہوں، مصلحت امہ کے لیے وہ قوانین بنائے گئے ہوں، بالکل اس کی پیروی کرنی پڑے گی، اگر نہیں کریں گے تو گناہ گار بھی ہوں گے۔ فرما برداری اطاعت کا حکم ہوا۔ اسی طرح ازواج اپنے شوہروں کی اطاعت، شاگرد اپنے استاد کی، اسی طرح عوام، عالم دین، مفتی حضرات، ان کی فرما برداری، جبکہ وہ صحیح حکم دیں اور بالکل شریعت کے مطابق حکم ہو، تو بہرحال فرما برداری بھی بہت ضروری ہوتی ہے، اطاعت کا جذبہ بہت اچھا ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے۔
اس سے معاشرے کا توازن قائم ہوتا ہے، ہماری کیفیات کا توازن قائم ہوتا ہے، ورنہ کیفیات بگڑ جاتی ہیں، طبیعتیں بدل جاتی ہیں، جن کے منفی اثرات ذہن تک پہنچتے ہیں، پھر ذہن بگڑ جاتے ہیں، اور یہ ذہن کا بگڑنا غلط منصوبے بنواتا ہے، اور پھر جب اس کو عملی شکل ہم دیتے ہیں تو معاشرے کا نظام بگڑتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرما برداری بہت ضروری ہے۔ تو جو فرما برداری اور اطاعت کرے گا، جہاں اللہ نے اطاعت کا حکم دیا وہاں فرما برداری کرے گا اللہ کی بھی، اور جہاں مخلوق کی فرما برداری کا حکم ہے تو مخلوق کی بھی، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی انعام جو آخر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ سچ کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ جیسے چیز ہوئی ہے ویسے ہی اس کو بیان کرنا، جو واقع ہو چکا اس کو بیان کرنا، یہ ہے سچ۔ مثلا ایکسیڈنٹ ہوا، واقع ہو گیا، میں کہہ رہا ہوں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، یہ سچ ہے۔ اور اس کے مقابل جھوٹ ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں واقع ہوئی اس کو کہنا کہ واقع ہوئی ہے۔ تو مثال کے طور پہ کھانا کھا لیا، اب حالانکہ بالفرض معاذ اللہ میں اپنی مثال لے لیتا ہوں، کوئی ہم مثال لے لیتے ہیں کہ ایک شخص سے پوچھا کھانا کھا لیا، اس نے نہیں کھایا، لیکن وہ کہتے ہیں ہاں کھا لیا، تو دیکھیں جو بات واقع نہیں ہوئی اس کو کہہ رہا ہے، تو یہ جھوٹا کہلائے گا۔ تو سچ بولنا بہت ہی بڑی فضیلت کا باعث ہے، اگرچہ آج کل کے دور میں سچ بولنا بہت ہی مشکل ہے۔ لوگ تو معاذ اللہ یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ بھائی جب تک جھوٹ نہ بولو روزی بھی نہیں ملتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ تبارک و تعالی حلال ذریعے سے اور سچ بولنے کے بدلے میں روزی دینے پہ قادر نہیں رہا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالی بھی جھوٹ کے بدلے میں ہی روزی دینے پہ مجبور ہو چکا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ غلط قسم کے خیالات ہیں، ضعیف الاعتقادی ہے، ہمارے عقائد میں، ہمارے نظریات میں، خیالات میں بگاڑ و فساد پیدا ہو چکا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی حرام ذریعہ اختیار نہیں کریں گے ہمیں رزق نہیں ملے گا۔ یہ غلط خیال ہے، یہ توکل علی اللہ کے منافی ہے، اللہ پر بھروسے کے منافی ہے، اللہ پر اعتماد کے منافی ہے۔ یہ ہماری باطنی کمزوری ہے، ہماری نظریاتی کمزوری ہے، ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری ہمیں یہاں بھی رلائے گی، یہاں بھی نقصان کا شکار کروائے گی، اور اگر اللہ ناراض ہوا تو قبر میں اور آخرت میں بھی بہت ہی رونا پڑے گا۔ لہٰذا سچ سچ ہوتا ہے، کاروبار میں بھی سچ بولنا پڑے گا، چاہے آپ کو بظاہر نقصان نظر آ رہا ہو، لیکن سچ میں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے۔ ہم اگر کاروبار میں سچ بولیں گے انشاءاللہ بہت برکت ہوگی، اور یہ سچ بولنے کا انعام یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات ایسی مصلحت ہو جاتی ہے کہ آدمی کو سچ چھپانا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ایک بدمعاش ہے، ظالم ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھئی آپ بتائیں وہ کیسا ہے، تو اب سچ بولنے میں یہ اگر اندیشہ ہو کہ جان چلی جائے گی، عزت آبرو کا مسئلہ ہوگا، وہ نقصان پہنچا دے گا، تو خاموشی جائز ہے۔ اب سچ نہیں بول رہے تو کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں تک فقہاء نے لکھا کہ اگر واقعی جان مال عزت و آبرو کے زوال کا صحیح اندیشہ ہو تو وہاں پر انسان دل میں کراہت رکھتے ہوئے، نفرت رکھتے ہوئے، مجبوری کے تحت جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ مثلا ایک بدمعاش کو تعریف بڑی پسند ہے، اور جو اس کی تعریف نہیں کرتا اس کو مار دیتا ہے، یا معاذ اللہ اس کے گھر والوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ اب وہ اگر پوچھتا ہے کہ بتاؤ میں کیسا ہوں، لوگ مجھے برا کہتے ہیں، تم بتاؤ میں کیسا ہوں، اور آپ کو خدشہ ہے کہ سچ بول دیں گے تو یہ تو گردن اڑا دے گا، تو آپ نے اس کے شر سے بچنے کے لیے کہا کہ جی آپ تو بہت اچھے آدمی ہیں، حالانکہ دل گواہی دے رہا ہے کہ اچھا کہاں ہے، تو پورے علاقے کا سب سے خراب آدمی ہے۔ تو اگر وہ خوش ہو کے ہٹ گیا، چلو ٹھیک ہے تم نے صحیح کہا جاؤ، تو یہ جھوٹ پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی، اور اس فضیلت سے انسان محروم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ مجبوری میں آدمی نے کلام کیا ہے۔ تو سچ بولنا بہت ہی اچھا ہے، مجبوری کی وجہ سے شریعت نے اس کی وقتی طور پہ بقدر ضرورت لیکن کراہت اور نفرت کے ساتھ رکھتے ہوئے اجازت دے دی ہے۔ تو ویسے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ سچ بولیں، بالکل جھوٹ کی کوشش نہ کریں۔ اس میں ان بھائی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا جو میسیجز موبائل پہ کرتے ہیں اور جھوٹی باتیں لکھ کر دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں، تو یہ اس طرح سچ سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹ محروم کر دیتے ہیں، رسول کی طرف جھوٹ محروم کر دیتے ہیں، لوگوں کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ ہمیں
سچ بولنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو گمان ہو کہ جو بات میں اس میں لکھ رہا ہوں وہ جھوٹ ہو سکتی ہے، جیسے میسیجز فارورڈ کر دیتے ہیں آگے، اب آپ کے پاس آیا، اب آپ کو تو تصدیق نہیں ہے کہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے، آپ نے سوچا یار اچھا میسیج آگے کر دو، تو اس سے پہلے کہ آپ آگے بھیج دیں کسی سے اس کی تصدیق کروا لیجئے کہ یہ میسیج آگے بھیجنا مناسب بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی مثلا کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی صاحب ہیں، آپ کا رابطہ ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے کہ ان سے پہلے اجازت لے لیں پھر آگے بھیجیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس فضیلت سے نادانستہ طور پہ ہم محروم ہو جائیں۔ اور یہ بھی مطلب ضروری ہے کہ بعض لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول دیا کرتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ جی ہم فتنے سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا ہے، جیسے ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اب ساس بہو سے، بہو ساس سے جھوٹ بول رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، یا نندوں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، زوجہ اپنے شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، بچے اپنی جان بچانے کے لیے ماں باپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، ٹیچر سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، معمولی بات کے اوپر، کوئی بڑی سزا کا اندیشہ نہیں ہے، چھوٹی سی سزا ملے گی، لیکن بولتے ہیں جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا لو۔ تو یاد رکھیے کہ جھوٹ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یہ وہیں پر جائز قرار دیا گیا ہے جہاں پہ حقیقتاً سخت ضرورت ہے، ورنہ شریعت جھوٹ سے نفرت کرتی ہے۔ لہٰذا اگر ہم سچوں میں رہنا چاہتے ہیں تو ان تمام امور پہ غور کرنا ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیاں ہمیں صادقین اور صادقات کی فہرست سے نکال کر جھوٹ بولنے والے کاذبین اور کاذبات کی فہرست میں لے جائیں، تو پھر اس انعام سے ہو سکتا ہے محرومی ہو جائے۔ آگے ارشاد فرمائیں والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ صبر کا معنی ہوتا ہے کہ صبر کا لغوی معنی ہے روکنا، رک جانا، اور شرعی اصطلاح میں کہ جب نفس کی مرضی کے خلاف کوئی کام ہو تو جو طبیعت میں اضطراب اور بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے، اس بے چینی بے قراری کو دبانا، انتقامی کارروائیوں سے اپنے آپ کو روکنا، اسی طرح زبان سے جو کلمات شکوہ یا اعتراض کے نکلنے والے ہوں ان کو روک لینا، اس کا نام ہوتا ہے صبر کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مثال کے طور پہ نفس کی مرضی کے خلاف کام، جیسے جوان بیٹا مر گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، نوکری چھوٹ گئی، گھر میں تنگ دستی ہے، مسلسل بیماری ہے، ان چیزوں کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں، یعنی نفس ہمارا محبوب نہیں رکھتا ہے، نفس کی مرضی کے خلاف یہ کام ہوئے تو طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے، کسی نے ہمیں مالی نقصان پہنچایا، نفس کی مرضی کے خلاف کام ہوا، انتقام کو دل چاہتا ہے۔ اب اگر انسان اپنے آپ کو روک لے، اپنی طبیعت کو کنٹرول کر لے، اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے دیگر اعضاء کو انتقامی کارروائی سے محفوظ کر لے، اس کا نام ہوتا ہے صبر۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ انتقام مکمل لے لیا جاتا ہے، یا شکوہ شکایت کے انبار لگا دیے جاتے ہیں، اللہ نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نہ گھر میں کھانے کو ہے، نہ پینے کو ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، سب کرنے کے بعد کہتے ہیں جی کیا کریں ہم تو صبر کر رہے ہیں۔ تو یہ تو صبر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ رک جانا پایا ہی نہیں گیا ہے، لہٰذا صبر کی تعریف ذہن میں رکھ کر پھر ہمیں غور و تفکر کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک عورت کے پاس سے گزرے جس کے غالباً کسی بچے کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ رو رہی تھی، تو نبی کریم نے فرمایا کہ صبر کرو۔ تو اس نے دیکھا نہیں کہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ اگر یہ مصیبت آپ پر آتی نا تو پھر آپ کو پتہ چلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے گزر گئے، تشریف لے گئے، پھر کسی نے اس عورت کو بتایا کہ تم جانتی ہو وہ کون تھے؟ تو عرض کی کہ مجھے تو نہیں معلوم۔ کہا کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب وہ عورت کو بڑی شرمندگی، ندامت ہوئی، اور وہ فوراً سے پیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور معذرت طلب کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ صبر تو پہلے صدمے پر ہے، یعنی جیسے ہی تمہیں صدمہ غم پہنچے تو صبر کا مطالبہ تو حقیقتاً اس پر ہی ہے، ورنہ آگے تو پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ جوان بیٹا مر گیا فوراً تو صبر کا لمحہ تو یہ ہے، ورنہ 1 سال بعد، 6 مہینے بعد تو خود بخود صبر آ جائے گا، پھر صبر کرنا اتنا کمال نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم نے اشارہ فرما دیا کہ صبر بھی بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد آتا ہے صبر، اور ایک ایسا صبر ہوتا ہے کہ جیسی تازہ مصیبت ہے اس پر بھی آدمی سب کچھ اپنے آپ کو روک لے۔ تو یہ ہے اصل میں صبر کا کمال، اور حقیقتاً یہ صبر جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ لہٰذا ہر طرح سے صبر کرنا چاہیے، وقتی طور پر بھی کوئی مصیبت آئے، یعنی موجودہ مصیبت اس پر بھی، اور عرصہ دراز گزر کے بعد خود کیفیت بدلتی ہے، بیٹا فوت ہوا، صبر کر لیا، بالکل کچھ بے صبری نہیں کی، لیکن پھر عید آ گئی، بقرہ عید آئی، کوئی گھر میں شادی کی تقریب ہوئی تو بیٹا اچانک یاد آ گیا،
بہت زیادہ یاد آیا، تو یہ بھی پھر ایک صبر کا لمحہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وقت گزر گیا تو ضرور مطلب طبیعت کی بے قراری بے چینی میں کمی آئے گی، بعض اوقات بڑھتی ہے یہ چیز، خاص کوئی موقع ہوتے ہیں ان پہ بچہ یاد آ گیا اور پھر زبان سے کوئی شکوہ نکل جائے، مناسب نہیں، لہٰذا ہمیشہ صبر کرنا ہوگا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جیسے ہی نیا حادثہ ہوتا ہے، چونکہ اچانک ہوتا ہے، ذہن ہمارا اس کے لیے وقتی تیار نہیں ہوتا وقتی طور پر، یا دائمی طور پہ ہم کسی مصیبت کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو اچانک آنے والی یہ مصیبت جو ہے اچھوں کے صبر کا امتحان لے لیتی ہے، اور اس میں تقریباً 98% جو لوگ ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے only 2% کوئی ہوں گے جو بالکل صبر کر لیتے ہیں، ورنہ معاذ اللہ مشاہدہ یہی کیا گیا ہے، جو شکووں کا انبار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اس لیے اگر ہم صابرین اور صابرات کی فہرست میں شامل ہو کر مغفرت اور اجر عظیم کا انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صبر کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، ضمناً یہ بات آئی ہے تو اس پہ ہم کلام کر لیتے ہیں کہ صبر کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا 3 قسمیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو یہی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آفات، ناگہانی آفات، مصیبتیں، پریشانیاں، جو ٹینشنز ہمیں ملتے ہیں ان پر صبر کرنا۔ دوسرا ہوتا ہے عبادات پر صبر کرنا۔ عبادات پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ 5 وقت نماز پڑھو، جب فجر کے وقت میں تم پہ نیند کا غلبہ ہو بستر چھوڑ دو، مغرب کے وقت تم کام سے تھکے آ رہے ہو بستر چھوڑ دو، نہ لیٹو، نماز پڑھو۔ اسی طرح عشاء کے وقت آ گیا، اگر بالفرض دل چاہ رہا ہے کہ کچھ چیز دیکھ لیں میڈیا پر، یا کوئی میچ وغیرہ آ رہا ہے بالفرض، یا دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ آ کے نماز پڑھو۔ اسی طرح ظہر عصر وغیرہ کے معاملات ہیں، تو یہ حقیقتاً ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ جتنے عبادات ہیں ان پر استقامت حاصل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، تو اس پر بھی بعض اوقات جو ہے وہ آدمی اپنے آپ کو نہیں روک پاتا اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس میں بے صبری 2 طرح کی ہوگی، ایک تو قولی بے صبری کہ ہم ان پر اعتراض کر ڈالیں، یار یہ اللہ نے کیا، یار فجر کے ٹائم میں فجر پڑھو، معاذ اللہ ظہر کے ٹائم میں ظہر پڑھو، اعتراض غلط۔ اور اسی طرح ان عبادات کی ادائیگی پر استقامت حاصل نہ کرنا، یہ بھی بے صبری ہے۔ زبان سے کچھ نہیں کہہ رہے لیکن 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہے، اور مطلب دیگر جو عبادات اللہ نے فرض و واجب قرار دی ان کو ان کے وقت پر مکمل شرائط کے ساتھ ادا نہیں کر رہے، تو گویا کہ ہم استقامت پہ صبر نہ کر سکے، یہ بے صبری ہے۔ تو پھر ہم صابرین کی فہرست سے نکل جائیں گے۔ تو ایک ہے مصیبت کی آمد پر صبر، نمبر 2 عبادات پر صبر، تیسرا ہوتا ہے گناہوں پر صبر۔ گناہوں پر صبر کا مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دینا اور ان سے بچنے پر، ان سے محفوظ رہنے پر استقامت حاصل کرنا، یہ گناہوں پر صبر کہلاتا ہے۔ تو یہ تمام صبر کی اقسام حاصل کریں گے تو ہم صابرین اور صابرات کی فہرست میں داخل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ گناہ سارے کر رہے ہوں، عبادات کے ترک کی عادت بنا لی ہو، اور کبھی کبھار کسی مصیبت کے آنے پر اپنی زبان اور قلب کو شکوہ شکایت سے روک لی تو ہم نے کہا کہ جی ہم تو بڑے صبر کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں، صابرین صابرات میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو صبر کی ہر قسم سے حصہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان صابرین اور صابرات میں شامل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔